مہینہ بہت قریب آ چکا ہے، جو کہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر یوں سمجھیے کہ نیکیاں کمانے کی سیل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لگائی جاتی ہے۔ چونکہ 11 مہینے بندے نے گناہ کیے، نافرمانیاں ہوئیں، اب اس ایک مہینے کے اندر اگر بندہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں آ کر اللہ کی عبادت کرے گا، گناہوں کی معافی مانگے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دے گا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ رمضان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کی مثال تھی۔ روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام سب یہ 12 بھائی تھے، تو 11 بھائیوں نے مل کر یوسف علیہ السلام پر ظلم و زیادتی کی اور ان کو یہاں تک کہ کنویں کے اندر ڈال دیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام اپنے قدموں پر ثابت قدم رہے، ایمان پر، اور اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کی برکت سے 11 بھائیوں کو معاف کر دیا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ ایسے ہی اگر ہم اس ایک مہینے کی قدر کریں گے تو باقی جو 11 مہینے ہیں ان کے اندر جو زیادتی ہوئی، نافرمانیاں ہوئیں، اس ایک مہینے کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں۔ اس لیے جو یہ مہینہ آ رہا ہے ہمیں اس کی بہت قدر کرنی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، مجھے اس آیت کریمہ کے تحت کچھ گفتگو کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 5 چیزوں میں ایک چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور وہ زکوٰۃ ہے۔ فرمایا کہ زکوٰۃ یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ جو بھی اللہ کا بندہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اس کو زکوٰۃ کی فرضیت کو ماننا ہے۔ اور آپ اسلام کی سچائی دیکھیں کہ کتنی سچائی اسلام کے اندر ہے کہ زکوٰۃ ہر بندے پر فرض نہیں، جو اس کے لائق ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر اس کو فرض کیا ہے۔ ایسے نہیں کہ سب پر تھوپ دیا جائے کہ یہ حکم سب کو کرنا ہے، یہ سب پر لاگو کر دیا جائے کسی بھی چیز کو۔ جو اس کے لائق ہے وہی اس کام کو انجام دے گا، جو اس کا اہل ہے، جس کے اندر اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ نماز ہے وہ سب پر فرض کر دی گئی، چونکہ ہر بندہ چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، غریب ہو یا امیر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، گاؤں کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو، ہر بندہ نماز کو ادا کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، کوئی مجبوری نہیں اور کوئی اس کے اندر رعایت نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے پر فرض کی ہے۔ اور اتنی آسانیاں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر غسل کرنے کی طاقت نہیں، وضو کرنے کی طاقت نہیں، تو تیمم کر کے نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا تو اشاروں سے نماز پڑھنا ضروری ہے۔
لیکن معاف نہیں، کیونکہ ہر بندہ اس کو کر سکتا ہے۔ جہاں تک زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی حضرات پر فرض کی ہے جو اس کے اہل ہیں۔ فرمایا کہ جو مالدار ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مال و دولت سے نوازا ہے، اس کی مقدار بھی بیان فرمائی کہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار یا اتنی مالیت، مال تجارت اس کے پاس موجود ہے اپنی ضرورت سے زائد، تو فرمایا کہ شریعت کی نظر میں یہ بندہ مالدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مالدار قرار دیا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ 40,000 میں 1,000 اور 1,00,000 میں 2,500، اسی کے حساب سے اوپر چلتے جائیں، جتنا مال ہوگا اسی کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جب قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن مالوں کی تختیاں بنا کر جہنم کے اندر دبایا جائے گا اور پھر اس تختیوں سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی کمر کو داغا جائے گا، تو صحابہ ڈر گئے اور صحابہ بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود جا کر معلوم کروں گا کہ مطلب کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے، اللہ کے نبی کو سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی یہ ماجرا ہے، صحابہ پریشان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ نے مال دیا اور پھر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ مال کا ہونا یہ کوئی غلط چیز نہیں، یا مالدار بننا یا مالدار ہونا یا پیسے کا کمانا، یہ شریعت کی نظر میں بالکل غلط نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ چونکہ مسلمان اگر مضبوط ہوگا، کاروبار اگر مضبوط ہوگا تو اسلام مضبوط ہوگا۔ اگر کاروبار اچھا ہوگا، پیسہ ہوگا، تو مدارس کا نظام چلے گا، مساجد کا نظام چلے گا، غریبوں کی مدد ہوگی، اور ہمارے جو پریشان حال لوگ ہیں ان کا نظام صحیح چلتا رہے گا۔ اور یہ جتنے نظام ہیں، اور اگر مسلمان کمزور ہوگا تو ہماری یہ چیزیں کمزور پڑ جائیں گی۔ تو فرمایا کہ مالدار ہونا اور مال کا ہونا یہ کوئی غلط چیز نہیں، لیکن غلط جب ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہو اور پھر اس چیز کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کے فریضے کو ادا نہ کیا جائے۔ جب اللہ نے نوازا ہے، اسی لیے تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ بھی ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر سے خرچ کرتے ہیں، جو بھی اللہ نے ان کو نوازا ہے اس پر سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایمان والوں کی صفت ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، چونکہ عام طور پر ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، لینے والے بھی اسی مہینے کے اندر آتے ہیں، خاص طور پر مدارس والے، اور ہمارے اہل مال حضرات کا بھی یہ ایک نظام بن چکا ہے کہ وہ بھی رمضان کے اندر اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فریضے کو ہم فرض سمجھ کر اور اسلام کا ایک اہم رکن سمجھ کر اور خوش دلی کے ساتھ میں ہم اس کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر، ابھی صحابہ کا زمانہ ہے، فرمایا کہ ایک بندے
کی قبر کھودی گئی، اس کا انتقال ہوا اور قبر کھودی گئی تو اس کی قبر سانپوں سے بھر گئی۔ اب صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے پاس گئے اور سارا واقعہ سنایا تو فرمایا کہ جتنی بھی قبریں کھودو گے اس کے اندر سانپ نکلتے رہیں گے اور سانپوں سے بھرتی رہیں گی وہ قبریں، کیونکہ یہ بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، یہ اللہ کے فریضے کو پورا نہیں کرتا تھا، اس لیے جتنی قبریں کھودتے رہو گے سانپوں سے بھر جائیں گی۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ نقصان ہے اور یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، کہ بڑی تباہی ہے، بڑی بربادی ہے۔ ویل کے معنی عربی کے اندر ہلاک ہونے کے اور تباہ و برباد ہونے کے آتے ہیں، حالانکہ انگلش کے اندر جائیں گے تو ویلکم کے معنی خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک، جو ویلکم لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن عربی کے اندر اس کو ہم جا کر پڑھتے ہیں تو اس کے معنی یہ ملتے ہیں کہ بڑی بربادی ہے، بڑی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو غیبت کرنے والے ہیں، چغلی کرنے والے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا الذی جمع مالا وعددا، جو مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس کو خرچ نہیں کرتے اور بار بار اس کو گنتے ہیں اور شمار کرتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اور آگے فرمایا کیا بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں، اس کو سب کچھ یہی چھوڑ کر کے جانا ہے، سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ اگر کام آئے گا تو بس وہی جو اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں اللہ کے فرضیت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کر دیا، وہی اس کے کام آئے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں حساب و کتاب کرنا ہے پورے سال کا، کہ کتنا مال جمع ہوا اور کتنا نفع ہوا، اس میں سے اللہ کے اس فریضے کو ہمیں پورا کرنا ہے اور اس کو ادا کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور اس زمانے کے اندر کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان سے جہاد کیا جائے گا، قتال کیا جائے گا ان کے ساتھ میں، کہ جو اللہ کے نبی کے سامنے اگر جانور کے ساتھ میں اونٹ کی رسی بھی دیا کرتے تھے، اگر وہ رسی کا بھی انکار کریں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ قارون یہ بہت بڑا مالدار اور بڑے خزانے تھے اس کے پاس، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مالداری کا اقرار کیا ہے۔ میں اور آپ کیا ہیں اس دنیا کے اندر جس کا اقرار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، ایک طاقتور لوگوں کی ایک پوری ایک جماعت تھی جو اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی، چابیاں اتنی تھی کہ چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور لوگوں کی جماعت، خزانے کتنے ہوں گے اس کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی ہے یہ، لیکن اس کو حسد تھا کہ مال میرے پاس ہے، مالدار میں ہوں، اور نبی موسیٰ کو بنا دیا گیا، سردار یہ بن گیا قوم کا، نبی یہ بن گیا، پیغمبر یہ ہے، اس کا مستحق تو میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور جا کر اللہ کا فریضہ اس کو سنایا کہ بھائی دیکھ اللہ نے تجھ کو مال دیا ہے، تو اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کر، زکوٰۃ ادا کیا کر۔ اس نے منع کر دیا۔ اور کیسی زکوٰۃ اور کیسا خدا
یہ تو میری اپنی محنت کا کمال ہے، میری اپنی ہنر بندی ہے، میں زکات اوقات میں ادا نہیں کرتا۔ اب اس نے حضرت میں ایک عورت کو تیار کیا۔ روایت کے اندر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے مسجد کے اندر، اور زناکاری کی سزا کو بیان کر رہے تھے کہ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے گا تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اس کو مار دیا جائے گا، اور اگر بغیر شادی شدہ زنا کرے گا تو اس کے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اتنے میں قارون سامنے بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا موسیٰ اگر آپ یہ کام کریں تو؟ فرمایا وہی سزا ہوگی جو میں نے بیان کی ہے۔ تو کہنے لگا بولے یہ عورت ہے جو یہ کہتی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ وہ عورت بھی کھڑی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ ہے اور ایک جلالی پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب اس کی طرف دیکھا ہے جلال میں، وہ عورت گھبرا گئی اور اس کے اوپر رعب طاری ہو گیا اور کانپنے لگی اور کہنے لگی کہ موسیٰ بولے میں نے تو ایسا زنا کیا ہے، بتا اللہ کی قسم کھا کر مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں۔ بولے نانا موسیٰ اس نے مجھ کو پیسے دے کر تیار کیا ہے، آپ بالکل پاک ہیں، پاک دامن ہیں، میں نے جھوٹ بولا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے کے اندر چلے گئے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ پر تباہ و برباد کر دے۔ قرآن کریم کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو بھی اور اس کے خزانے کو بھی زمین کے اندر دھسا دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو میرے عزیز دوست و بزرگوں، قارون یہ تباہ و برباد ہوا اللہ کے فریضے کو فرض نہ سمجھنے کی بنیاد پر اور گویا کہ زکات کا انکار کرنے کی بنیاد پر۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس لائق بنایا ہے تو ہم ضرور بھی ضرور اللہ کے اس فریضے کو ادا کریں۔ اب چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، خاص طور پر مدارس والے آتے ہیں، ہم خوشی کے ساتھ میں جو بھی اللہ نے ہمارے اوپر واجب اور فرض کیا ہے ہم اس کو خوشی کے ساتھ ادا کرنے والے بن جائیں۔ چندہ کرنا یہ کوئی غلط نہیں ہے، ہر مذہب کے اندر آپ غور و فکر کریں گے اور تحقیق کریں گے، ہر مذہب کے اندر چندہ ہوتا ہے، لیکن غلط کرنا وہ غلط ہے۔ جو غلط کر رہے ہیں، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ لینے والا غلط ہے یا صحیح ہے۔ مان لو ایک بندہ آپ کے پاس میں ہر سال آتا ہے تو سال کے بیچ میں آپ ایک آدھ بندے کو بھیجیں وہاں پر اور اپنے علاقے کے اندر خاص طور پر یہ کام کریں۔ جو ہمارے مالدار ہیں، جو ہمارے ضلع کے خاص طور پر علاقے کے لوگ آتے ہیں، ہم سال کے بیچ میں ان کے پاس ایک آدھ بندہ بھیج دیا کریں اور تحقیق کر لیا کریں کہ ہاں ان کے ہاں کام ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن اس بنیاد پر سب کو غلط سمجھنا، یہ سب کو ہم فراڈ کہہ دینا یا کچھ بھی کہہ دینا، یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ عزیز دوستو بزرگوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے ہاں 150 لوگ کام کرتے ہیں، ایک آدھ بندے کو سال میں ایک آدھ دن کا وقت لے کر بھیج دیا کریں کہ فلاں بندہ ہمارے پاس آتا ہے رمضان میں، اس کے ہاں جائیے اور تحقیق کر کے آئیے کہ کیا کیا کام ہے، کتنا بڑا مدرسہ ہے، کتنے لوگ پڑھاتے ہیں، مسجد ہے یا نہیں ہے، بچے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، اور پھر جب وہاں معلوم ہو جائے کہ وہاں باقی کام ہے تو ہم پھر خوشی کے ساتھ ان کو بلا کر کے یا ہم خود جا کر کے، اصول تو یہ ہے کہ خود جا کر کے ادا کریں۔ زکات کا اصول یہ ہے، ایک ہوتا ہے لینا اور ایک ہوتا ہے دینا۔ شریعت کے اندر جو اصول ہے وہ دینے والا اصول ہے، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، چونکہ ہم دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا خوش ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں پیدا کرے گا، حوادثات سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے ایٹومیٹک ہماری خود کا خود حفاظت ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے اس کو مال کو روک کر رکھا تو حادثات میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، مصیبتوں کے اندر سارا کا سارا جتنا روکا تھا اس سے کہیں زیادہ خرچ ہو جائے گا، مال بھی محفوظ رہے گا اور ہماری جان بھی محفوظ رہے گی اگر ہم اللہ کے فرض کو خوشی کے ساتھ ادا کرنے والے بن جائیں گے۔
تو رمضان کا مہینہ یہ مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر اگر ایک خرچ کریں گے تو 70 خرچ کرنے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہم اس فریضے کو فرض سمجھ کر، اسلام کا اہم رکن سمجھ کر، جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے، اسی طریقے پر ہم اپنے اللہ کے اس فرض کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔